بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا تو ہر خاص و عام سے مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کو معجزات اور کمالات بھی بے مثال اور لازوال عطا کیے جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی صفات کے علاوہ کئی مزید صفات اور معجزات سے بھی نوازا گیا۔ پیارے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے چند معجزات کا ذکر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوئی۔ آج بھی قرآن کریم تمام جن و انس کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی صرف ایک آیت ہی بنا لائیں۔ پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا کر رکھی تھی کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے بالکل ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے دن میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر بیٹھتے وہ آپ کی گواہی دیتا تھا۔ وہ جانور نہ تو کبھی بدکا اور نہ بھاگا کرتا تھا۔ آپ کے پسینہ مبارک سے پھولوں کی خوشبو آتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی، اور کوئی بھی بآسانی یہ بتا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں جنت کی خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی اور نہ ہی کبھی آپ کو احتلام ہوا۔ آپ جس پانی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ پاک اس کو آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتا تھا، اور جب کسی بیمار پر اپنا دست شفقت رکھتے تو ان کو شفا عطا ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں سے باتیں کر سکتے تھے اور ان کو سن بھی سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے یا بعد میں جہاں جہاں سے بھی گزر ہوتا تو وہاں کے پتھر، پہاڑ اور درخت آپ کو سلام پیش کرتے اور اکثر آپ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہر جانور اور پرندہ اپنی زبان میں بات کیا کرتے تھے، اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر دوبارہ سے واپس بھی جوڑ دیا۔ آپ کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس معراج کے لیے بلایا اور پوری کائنات کے سامنے اپنی محبت کی مثال پیش کر دی۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ پانی ہے؟ چنانچہ تھوڑا سا پانی لایا گیا تو آپ نے اس میں اپنی انگلی ڈالی تو انگلی سے پانی چشمے کی طرح نکلنے لگا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کئی ہزار تھے، ہم سب نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس دن ہم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں یہ خاصیت تھی کہ وہ بہت دور تک سنائی دیتی تھی، اور کسی محفل میں جیسے آواز پہلے شخص کو سنائی دیتی ویسے ہی آخری شخص کو بھی سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی اور کی آواز اتنی دور سے سن سکتے تھے کہ کوئی دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی اول نال بھی کٹی ہوئی تھی، زمین پر سجدہ کی حالت تھی اور انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھلاتے تھے اور چاند جھولے میں آپ سے باتیں کیا کرتا تھا۔
صحرا کی تپتی دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ خود ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جاتا تھا۔ فرشتوں کے لشکر بھی آپ کے ہمراہ لڑے۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پیدا کیا گیا، اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے میدان محشر میں لے کر آیا جائے گا، اور آپ کو عرش کی دائیں جانب کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن جتنا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا کسی کو بھی عطا نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کائنات میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا ایک معجزہ ہی تخلیق فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا کہ قیامت تک آپ کی شان ہر خاص و عام کو سنائی جاتی رہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان جتنی بھی بیان کرتے رہو اتنی ہی کم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ آمین۔